یہ قمری کیلنڈر کا مطلب ہم چونکہ لونار کیلنڈر سے چلتے ہیں سولار نہیں، تو قمری کیلنڈر کا یہ 12واں مہینہ ہوتا ہے۔ ویسے شروعات محرم سے ہوتی ہے، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ہم محرم سے شروعات کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ضرورت تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، 17 ہجری تھی، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا۔ کیا مسئلہ پیش آیا؟ لوگ آئے اور کہا، اے امیر المومنین، ہم لوگ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، پرابلم یہ ہے اکاؤنٹس کے اندر کہ اکاؤنٹس کی ڈیٹ شروعات کیا لی جائے، سٹارٹ کیا، مطلب ہمارے اکاؤنٹ شروع ہو کر کس چیز کو ہم فرسٹ مانے اور کس کو لاسٹ مانے۔ تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا کہ کوئی نہ کوئی تاریخ یا مہینہ تو طے کیا جائے۔ تو آپ نے یہ سوچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کا مہینہ تھا جب آپ ہجرت کر کے نکلے تھے، لیکن جب آپ مدینہ پہنچے تو وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی، تو کیوں نہ محرم کو ہی ہم پہلا مہینہ کاؤنٹ کر لیں، تاکہ اکاؤنٹس میں، آڈٹس میں، حساب و کتاب میں، حکومتی کام کاج میں سہولت ہو کہ سال کہاں سے شروع اور کہاں اینڈ ہو۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محرم کو ہم فرسٹ منتھ کاؤنٹ کر لیتے ہیں، اس کے حساب سے ذوالحجہ 12 ہو جاتا ہے، لیکن یہ سنت سے نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو محرم کو فرسٹ کیا اور ذوالحجہ کو جو ہے مطلب اس کے حساب سے لاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو ذوالحجہ قمری کیلنڈر کے حساب سے، ہجری سن کے اعتبار سے، یہ ہجری کیلنڈر کا لاسٹ منتھ اور آخری مہینہ ہوتا ہے۔ بنانے کا طریقہ نہیں یاد رکھیے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، محرم خاص طور سے عاشورے کا جو دن تھا، اس میں روزہ رکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانہ ادا کیا تھا، اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تھا، اس خوشی میں، جس خوشی میں کہ یہودی بھی جو ہے اس دن عید مناتے تھے، اور وہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دن جو ہے فرعون سے اور اس کے ظلم سے نجات دی تھی، بلکہ نہ صرف نجات دی تھی، روایت میں تو یہ بھی آتا صحیح مسلم کی کہ اس دن فرعون بھی غرق ہوا اور اس کی قوم کے ظالم لوگ بھی غرق ہوئے تھے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ایک طرح سے یہ خوشی کا دن تھا، یاد رکھیے، خاص طور سے عاشورے کا دن۔ پھر ہم نے دیکھا تھا جو محرم کے تعلق سے کہ محرم جو ہے اس کے اندر عاشورہ آتا ہے، اس کی 10 تاریخ ہے، اس کے روزے کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ محرم کا جو مہینہ ہے، یاد رکھیے، وہ حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محرم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا، یاد رکھیے، جو احترام والے مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، اس کے اندر محرم سب سے افضل، یاد رکھیے، مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہ بات بھی ہم نے دیکھی تھی، یاد رکھی، اور بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورے ماہ کے، پورے مہینے کے، بٹ میکسیمم بہت زیادہ روزے آپ رکھا کرتے تھے، تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے ہم بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے روزے رکھیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ باتیں اور دیکھتے ہیں اس مہینے کے فضائل کے تعلق سے، اور کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محرم میں یاد رکھیے یہ عاشورے کا دن ہے، یاد رکھیے، اور عاشورہ یاد رکھیے ایک اہم دن ہے، یاد رکھیے۔ کچھ روایتوں کے مطابق، جس میں سے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو یا اس دن کو جو ہے اللہ کی طرف سے محترم قرار دیا، یاد رکھیے۔ تو گویا یہ جو دن ہے خاص طور سے عاشورے کا، یہ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے۔ تو اس دن کا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھیں گا، مجھے اللہ سے گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھیے جو روایتوں کے اندر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، جیسے کہ ذوالحجہ کے اندر جو ہے جو ایک روزہ رکھیں گا وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہاں جو ایک روزہ رکھیں گا وہ جو ہے، یا 2 روزے 9، 10 اور 10، 11 کا، تو وہ جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک انسان عمل کرے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ تمام روایتوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب صغائر کے اوپر ہوتی ہے، صغیرہ گناہوں پر ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ اور اس کے اندر خاص طور سے اگر وہ انسانوں کا اس میں معاملہ تھا، حقوق العباد کا معاملہ تھا، ان سے بھی توبہ کے بغیر نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ تو اگر اللہ کے معاملے میں آپ نے گناہ کبیرہ کیا، شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، کوئی غلط کام کر دیا، توبہ کر لے، تو اللہ کا معاملہ۔ لیکن بندے اگر آ جائے تو اللہ سے بھی توبہ ہے اور بندوں سے بھی معافی ہو جاتی ہے، پھر یاد رکھیے۔ تو یہ بھی اس کا ایک ایڈیشنل پارٹ ہو جاتا ہے جب حقوق العباد کے اندر توبہ کا معاملہ آتا ہے۔ بہرحال تو تمام 1 سال کے صغیرہ گناہ ہمارے اس سے انشاءاللہ عزیز معاف ہو جائیں گے۔ تو ہر کسی کو چاہیے کوشش کرے کہ یہ روزہ رکھے۔ روایتوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ لوگ جو ہے بچوں کو اپنے یہ روزہ رکھواتے،
اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدینہ کے اندر روزہ رکھواتے، اور اس روزے کو رکھوانے سے پہلے وہ جو ہے کاٹن کی، کپاس کی جو گڑیا وغیرہ بنا لیتے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب بچے روزہ رکھتے اور کبھی ضد کرتے کھانے کی تو ہم یہ گڑیا وغیرہ ان کو کھیلنے کے لیے دے دیتے تاکہ وہ اس سے مشغول ہو جائے اور روزے کو کنٹینیو کرے۔ اس سے ایک بار پتہ چلی کہ صحابہ اپنے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے روزے رکھواتے تھے، حالانکہ وہ چھوٹے ہوتے تھے، مطلب یہ بالغ نہیں ہوئے، روزہ تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ بالغ ہوتے ہی وہ سارے روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں، پہلے سے کچھ نہ کچھ پریکٹس ضروری ہے۔ جیسے کہ رمضان کو لے لیجئے، ایک بچے کے لیے پھر ضروری ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں، لیکن رمضان کا روزہ کیا وہ اچانک رکھیں گا؟ نہیں، تو آپ کو چھوٹی عمر سے، چھوٹی سے مراد بہت چھوٹے بچوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسی عمر سے اس میں سمجھداری رکھتا ہے، اب نماز کو مسجد آ رہا ہے، سمجھ لیجئے 7 سال میں تو حدیث میں بچوں کو مسجد لاؤ، ہے نا، 10 سال کی نہ ہے تو مارو، تو 7 سال سے اب کچھ روزے شروع کر سکتے ہیں، 1 2 3 5 10، ہے نا، اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جائیں گا تو انشاءاللہ اس پورے رکھیں گا۔ تو یہاں صحابہ کی جو عمل ہے، جو پریکٹس بتا رہی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تاکہ ان کو عادت ہو، حالانکہ ان پہ روزہ فرض نہیں ہوتا، اور ویسے بھی محرم کا روزہ تو فرض تھا بھی نہیں یاد رکھ، لیکن عادت کے لیے، اور اس میں وہ مشغولیت کے لیے ان کو کھلونے وغیرہ جو ہے کچھ کپڑے کے یا کپاس کے بنا دیتی تاکہ وہ ضد کرتے جب کھانے کی ان کو یاد آتی تو وہ ان کو دے دیتے، پھر وہ کھیل میں لگ جاتے اور اس چیز کو بھول جاتے۔ یاد رکھیے کہ روزہ ہے تو یہ عادت دلانے کے لیے تھا، یاد رکھیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ اہمیت کا حامل ہے، اور صحابہ خود بھی رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی رکھاتے تھے، یاد رکھیے۔ تو جو شخص صحت پائے، حالات اس کے لیے درست ہو، میسر ہو، تو وہ ضرور جو ہے 10 کا روزہ رکھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اور حدیث میں فرمایا تھا اگر میں زندہ رہا، ٹھیک ہے، تو میں آنے والے سال سے، چونکہ آپ نے یہ روزہ رکھا تو آپ کو بتائے گا یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یاد رکھیں، جو شخص محرم کا 10 کا روزہ رکھے اس سے پہلے یا اس کے ایک دن بعد کا بھی روزہ اس میں اضافہ کر لے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 9-10 کا رکھیں۔ ہمارے علاقے کے اندر 10-11 بہت مشہور اور معروف ہے، بہرحال 10-11 رکھنا چاہے 10-11 رکھیں، لیکن 9-10 کا رکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ اچھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا ایک ہی روزہ ہو، دوسرا روزہ نہ رکھ پائے، یا نہ پہلے کا رکھ پائے نہ بعد کا رکھ پائے، تو ایک روزہ بھی انشاءاللہ جس کافی، یاد رکھیں۔ 2 ضروری نہیں ہے، لیکن جو رکھ سکتا ہے وہ 2 ضرور رکھے، یاد رکھیں۔ اور اگر کوئی شخص نہ ہی رکھ پائے کسی وجہ سے، سفر ہے اور باقی چیزیں جس میں آپ کو تو بیماری ہے، رمضان کا روزہ بھی آپ چھوڑ سکتے، لیکن اس کی قضا ہوتی ہے، اس روزے کی قضا نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ لہٰذا وہ چھوڑنا بھی چاہے کسی وجہ سے تو شرعی عذر سے بالکل چھوڑ سکتا ہے، وہ گناہگار اس کی وجہ سے نہیں ہوں گا، رکھیں گا تو ثواب کا مستحق ہوں گا، صغائر اس کے معاف ہوں گے، اور اگر صغیرہ گناہ نہ ہوں گے تو اس کو اجر ملیں گا اس چیز کا کہ اس نے جو ہے روزہ رکھا ہے، یاد رکھے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس روزے کو ضرور رکھے، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، آئیے اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جس واقعے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا، اور جو میں نے بات بیان کی تھی کہ یہ جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے اس روزے کو آپ نے شکرانے میں رکھا، پچھلے امت کے لیے، یاد رکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، کہ اللہ نے ان کو نجات دی تھی، یاد رکھیے۔ تو یہ واقعہ یوں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے مکہ کے اندر بھی، یاد رکھیے، مشرکین مکہ اس دن کی حرمت کرتے اور اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، مشرکین کس وجہ سے وہ روایتوں میں نہیں آتا ہے، لیکن جب آپ مدینے آئے تو مدینے کے اندر یہود اور نصارہ بھی اس روزے کو رکھتے تھے، یاد رکھیں۔ بلکہ اس دن ان کی عورتیں خوشیاں مناتی، زیورات پہنتی، نئے کپڑے پہنتے، ایک طرح سے عید کا دن تھا ان کے لیے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اس طرح سے کیوں مناتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، لہٰذا ہم شکرانے کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم موسیٰ پہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان یہودیوں سے، لہٰذا ہم بھی اس روزے کو رکھیں گے۔ پھر آپ روزہ رکھتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر وقت یہ بیان کیا تھا کہ اگر موقع ملا تو اگلے سال سے میں جو ہے 2 روزے رکھوں گا، لیکن آپ 2 روزے نہیں رکھ پائے، آپ ایک ہی روزہ رکھتے اپنی زندگی میں، یاد رکھیں۔ بہرحال تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خوشی کا دن تھا اور وہ کیا گیا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی اس واقعے سے، وہ یاد رکھی، وہ یہ ہے کہ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، یہ جو بردرہڈ ہوتا ہے ہمارے اندر، بھائی چارہ کی بہت اہم ہے، یاد رکھیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے آ کے گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہزاروں سال بعد آ رہے ہیں، لیکن اس خوشی میں آپ بھی شامل ہو رہے ہیں، چونکہ یہ اخوت کا، بھائی چارے کی تقاضا، یاد رکھیں کہ وہ مسلمان تھے، اللہ نے ان کو نجات دی تھی، وہ ان کے لیے خوشی کا دن تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر عمل کیا اور خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کر کے اور روزہ رکھ کے، یاد رکھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی بھائی چارہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، جس کو ہم نے بہت آسانی سے چھوڑ دیا، یا آج کل ہم کہتے ہیں وہ کچھ موجود بھی نہیں، یاد رکھیں۔ ہم لوگ بالکل انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع ملے کسی دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت کو میں پامال کر سکوں، مجھے موقع ملے تو میں یہ کر دوں گا، مطلب موقع ملے تو اس پہ ہاتھ اٹھا دیا، اس کی عزت پامال کیا آپ نے، اس پہ اگر ہاتھ اٹھایا اس کو نقصان ہوا تو جانی نقصان آپ نے اس کو کیا۔
اسی طرح اس کے مال کو برباد کرنا ایک عام بات ہے نا، گاڑی خراب کرنے سے لے کے چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے سے لے کر گھر کے رنگ خراب کرنے سے لے کر ان کے مطلب جس کو خوشیوں میں خوشی نہ ہو کہ اس کے زوال کی امیدیں کر کر کے ہم لوگ اپنے بھائی چارے کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے اسلامی بھائی چارے کا سبق دیکھیے کہ ہزاروں سال پہلے قوم آئی ہے، لیکن وہ ہم تھے، وہ مسلمان تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخوت کا تقاضا بتا رہے کہ ہم بھی شامل ہوں گے اس چیز کے اندر۔ اور بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھیے آج مسلمان کسی چیز کے اندر یاد رکھیے کسی کے شامل نہیں، اس کو کسی کی خوشی دیکھ کر اپنے بھائی کی اس کو برا لگ رہا ہے، کسی کے غم کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہا ہے کہ اس کا نقصان ہوا، اس کا مطلب وہ غم سے، اس کا مطلب میرے لیے وہ خوشی کا دن ہے۔ آپ دیکھیے تمام چیزیں بالکل عام ہیں، مطلب میں اس کے لیے خاص نہیں بول رہا ہوں۔ آپ کسی نے گھر بنا لیا، آپ دیکھیے جو ہے لوگوں کی حسد اس انسان کی طرف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کی بچیوں کی شادی اللہ رب العزت نے آسانی سے اور کروا دی کم عمر میں، تو اس کو اس سے بھی جلنے والا ہے، ایسا کیسے ہوا؟ کسی کو اللہ نے اچھی صحت دے دی، کسی کو اولاد دے دی، کسی کو لڑکے دے دیے، کسی کو خوبصورت اولاد دے دی، کسی کو تعلیم یافتہ پڑھی لکھی ذہن نشین اچھی، ہر چیز کے اوپر حسد اور جلن کا معاملہ ہے۔ تو کیسے ہم ایسی خود قائم کر سکیں گے جو اتنے ہزار سال بعد بھی باقی تھی؟ یاد رکھیے، تو یہ سبق تھا یاد رکھیے اس واقعے سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، خوشی میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں اس کے اندر، کہ یہ اخوت، یہ تقاضا ہم بھی باقی رکھیں۔ لیکن آج چونکہ ہم میں حسد جلن اور دوسروں کو کھینچنا اتنا عام ہو چکا ہے، ہم نہ کسی مسلمان کی غم میں شامل ہیں نہ اس کی خوشیوں میں شامل ہیں، یہ بھائی چارہ مکمل ختم ہو چکا ہے نا۔ اور علاقائیت نے جو زمینوں کا بٹوارا ہوا اور علاقائیت ہوئی نا، نیشنلزم بولتے ہیں اس کو انگلش کے اندر، کہ وطن پرستی، قوم پرستی بھی نہیں بولیں گے، وطن پرستی، تو یہ وطن پرستی نے تو پھر ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہاں کوئی ڈوب کر مرتا ہے تو وہ ان کا معاملہ ہے، یہاں کوئی جل کر مرتا ہے یا مار دیا جاتا ہے یہ ان کا معاملہ ہے، وہاں کوئی بم ڈال کے مار دیا جاتا ہے وہ ان کا معاملہ ہے، یہاں فلاں، وہ سب اپنے اپنے معاملات یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی لاشوں کو لینا پسند کرتے ہیں لیکن زندوں کو نہیں لے سکتے، چونکہ ویزا اور پاسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، آپ نے یہ حالات دیکھی ہے نا، آپ نے حالت دیکھے شام کے اندر جو جنگ ہوئی اس کے بعد لوگ جا کر ترکی کے ساحلوں سے ٹکرا کر مرے، لیکن لیا نہیں گیا، لاشوں کو دفنایا گیا، لیا نہیں گیا۔ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا گیا، انڈونیشیا ملیشیا میں جب اپنے جہازوں میں نکل کے پہنچ گئے، لاشوں کو تو لے کے دفنایا گیا لیکن زندوں کو لیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پاسپورٹ اور ویزے کا مسئلہ ہے، نیشنلٹی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ بہرحال دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ اخوت، وہ بھائی چارہ، وہ محبت، وہ لگاؤ، وہ ختم ہو چکا ہے جو ایمانی بنیادوں پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں آج وہ ختم ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں قوم بردہ ہو چکی ہے، قوم ہلکی ہو چکی ہے، قوم کا خون ہلکا ہو چکا ہے، اور دشمن کے لیے آپ پر حملہ کرنا آسان ہو چکا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک گھر میں 10 نہیں، صرف 2 بھائی ہو، 10 بہت بڑی مثال ہے، 2 بھائی ہو اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہو تو کسی کی مجال نہیں، پورے محلے میں ان کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیں گے، صرف 2 بھائیوں کی مثال دے رہا ہوں، لیکن اتحاد پہ رہتے ہیں۔ لیکن 10 بھائی ہو اور اتحاد پہ نہ ہو تو آپ دیکھیے ہر بھائی کو غلام بنا کے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دوسرا خوش ہو رہا ہے۔ جس کی دوسری مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک جنگل ہے، اس جنگل میں سمجھو 4 سانڈ ہے، بل ہے، میل ہے، ہوتا ہے نا کسی بھی اس کا ایسا کہ جانور کے اندر بیل لے لیجیے آپ یا بھینسا لے لیجیے، وہ بل ہوتا ہے، میل بولتے ہیں اسے، 4 سانڈ ہے۔ اب شیر دیکھتا ہے چاروں کو ایک ساتھ نہیں کھا سکتا، آپ نے دیکھا نا جب سانڈ پہ جو شیر حملہ کرتا ہے بفیلوز کے اوپر جنگلی، وہ مار دیتے ہیں اس کو کبھی کبھار، واقعات دیکھیں انٹرنیٹ پہ آپ کو ملیں گے ویڈیو، شیر کو مار دیے نا بھینسوں نے، تو وہ دیکھتا ہے کہ نہیں میں تو ان پہ اٹیک نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے 3 سے مشاورت کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے اور کہتا ہے تم 3 بہت اچھے لوگ ہو، مجھے خالی اس کو سزا دینے کا موقع دو، جو چوتھا ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہے اور فلاں ہے، تم سے فلاں ہے۔ 3 بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم ان سے بدلہ لے لو، پھر وہ ایک کو کھا لیتا ہے، اب بچے کتنے؟ 3 سانڈ بچے، پھر وہ 3 کے پاس آتا ہے، بولتا ہے ارے تم تینوں میں جو 2 کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں بہت اچھے ہو، فلاں ہے، بس مجھے اس کے ساتھ موقع دو، تم سے تو میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں، تمہارا اپنا تو بالکل اچھا چل رہا ہے۔ وہ بولتے ٹھیک، پھر اس کو کہا جاتا ہے، ایسے کر کے جو ہے پورے وہ چیزیں یا دشمن جو ہے ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دشمن کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو جو ہے ایکسٹرنل پاور کی ضرورت نہیں یاد رکھی، وہ اگر ہم کو ہی اندر سے برباد کر دے تو پھر کوئی چیز ہم کو وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو اس واقعے میں جو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا 10 کا، یہ خوشی میں جو شامل ہوئے، یہ بھائی چارے کا ایک میسج ہے، یہ اخوت کا ایک میسج ہے۔ میں آپ کو جوش میں نہیں لانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہوش میں آؤ۔ جوش میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوش میں آؤ، سمجھو یہ بھائی چارہ ایمانی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اس کو کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، یاد رکھیں اس چیز کو سوچو، اس چیز کے بارے میں سمجھو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، صحابہ کو آپ نے ذمہ دار بنایا ایک علاقے کا، آپ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کرتے رہے۔ حضرت عمر نے بلایا اور کہا تجارت سے جتنا تم نے کمایا ہے تم اس کو لوٹا دو، اس کو صدقہ کر دو، چونکہ لوگ اس طرح کا الزام لگا رہے، چونکہ تم ذمہ دار ہو، اسٹیٹ سے اپوائنٹڈ ہو، اس کے بعد تم بزنس بھی کر رہے ہو، یہ درست نہیں۔ تو پھر حضرت عمر کے کہنے پر اس صحابی نے لوٹا دیا۔ تو لہٰذا یہ سب مثالیں ہیں،
مطلب بھائی چارگی کی یہ ایسی مثالیں ہیں جس کو آپ یہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارگی کے لیے بہت کچھ کیا. یاد رکھیں ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ماریا قبطیہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تحفے میں دی گئی تھی. یاد رکھیں قبطیہ یہ کوپٹک تھی. مصر، سوڈان، ایریٹریا، ابیسینیا جس کو کہتے ہیں آج کا ایتھوپیا جس کو بولتے ہیں، اس علاقوں کوپٹک بولتے. قبطی جو کرسچنز آج بھی ہوتے کوپٹک، ٹھیک ہے، یہ قدیم قوم ہے. یاد رکھیں آج مصر میں پائی جاتی ہے. تو بہرحال وہ قبطیہ تھی، ماریا قبطیہ ان کا نام اسی لیے پڑا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ تم جب ایجپٹ پہ مصر پہ جو اٹیک کرو گے تو فلاں قبیلے سے ماریا تعلق رکھتی ہے تو اس کا لحاظ رکھنا. عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. آپ عمر بن خطاب کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے کہ آپ جائیں گے مصر کے لیے، اور فاتح مصر آپ کہلاتے ہیں. جب مصر کو فتح کیا اور خاص طور سے اس علاقے کو فتح کیا جہاں ماریا قبطیہ تھی، جہاں کی تھی، تو کہا ان لوگوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی جائیں گی، ان لوگوں کے ساتھ نرم معاملہ کیا جائیں گے، ان کے ساتھ فلاں کیا جائے گا، چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے. مطلب چونکہ وہ علاقے کی تھی، آپ نے علاقے والوں کو ترجیح دی کہ ان پہ ظلم مت کرنا. اندازہ لگائیے آپ، مطلب ایک خاتون جہاں سے تھی جن سے آپ کو اولاد ہوئی، آپ نے اس علاقے سے کہا ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بھائی چارگی کا میسج اور پیغام تھا ہم کو. لیکن بہرحال ہم اس پیغام کو بھول کر نہ جانے کس روش اور کس اس پہ لگ گئے. تو یہ جو واقعہ تھا اللہ کے رسول کا روزہ رکھنا میں بتانا چاہ رہا تھا، یہ بڑی نصیحت لے کر ہمارے لیے آیا ہے کہ ہم بھی ایسی ایک وقت ایسے بھائی چارے کو ترجیح دیں اور مسلمانوں کی آپسی محبت کو کبھی ختم نہ ہونے دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے رنجشیں، لڑائی جھگڑا، فتنے فساد بالکل بھی نہ کریں. اور دشمن کیا چالیں چلیں گے اور پالیسی بنائیں گے وہ دوسری چیز ہے، سیکنڈ کیس ہے. ہم خود اپنے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت کو اور بربادی اور ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں یاد رکھ. تو لہٰذا ہم کوشش کریں اب بھائی چارگی کو سب سے مقدم یاد رکھیں، چاہے وہ جہاں بھی ہو. یہ تو مسلمان گزر چکی یاد رکھ، ہزاروں سال پہلے گزر چکی تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور اللہ کے رسول کا ان سے محبت کا اظہار کرنا اس طرح سے یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ زندوں کے ساتھ کتنا اچھے عمل کی ضرورت ہے جب گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ عمل کیا گیا. تو لہٰذا یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنا یہ زبردست پیغام مجھے اور آپ کو دیتا ہے. اب آئیے اس سے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں. اس واقعے کے بعد جو ہے اس مہینے کے تعلق سے اور بھی مختصر بس تھوڑی سی جو باتیں میرے ذہن میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. چونکہ ہم پورے ماہ کی بات کر رہے ہیں تو اس مہینے کے اندر جو چیز کامنلی دیکھی جاتی ہے یاد رکھیے، جو ہو رہی یاد رکھیے، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو غلط چیزیں جو رائج کر چکی ہے، جب بھی محرم آتا ہے تو مخصوص لباس وغیرہ میں نے سب آپ کو رکھ دیا تھا پچھلی بار کہ لوگ مخصوص لباس پہنتے ہیں، مخصوص کھانے کا آتا ہے، تو یہ رواج درست نہیں یاد رکھے. تو سب سے پہلے یاد رکھیے محرم کی 10 تاریخ کو ہم نے خاص طور سے کربلا سے جوڑ دیا. صرف یہ خاص طور سے کربلا سے کبھی جڑی نہیں تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے شریعت مکمل ہو گئی، تب تک یہ موسیٰ علیہ السلام سے جڑا تھا واقعہ. یہ 10 کی تاریخ موسیٰ علیہ السلام سے جڑی تھی. جب شریعت مکمل ہو گئی اب کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی سانحہ، کوئی بھی غم، کوئی بھی خوشی نہ عید کے اندر تیسری عید ایڈ کر سکتی ہے، نہ جو دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کے اندر کوئی چیز کی تبدیلی لا سکتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے میں روزہ رکھ کے خوشی منائی. اب یہ دن غم کا کبھی نہیں ہو سکتا یاد رکھیے. واقعات ہوتے رہیں گے. اب بڑے سے بڑے شخصیت کا چاہے وہ ابوبکر صدیق کیوں نہ ہو، ان کی وفات بھی جو ہے تبدیلی نہیں لا سکتی. اچھا آپ سوچئے خود علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کو بھی تو جو ہے ان کی بھی انتقال ہوئی، ان کی بھی شہادت ہوئی، ان کے اوپر کیوں نہیں وہ دن کو منا رہے ہیں؟ ایک مخصوص دن کو جس میں خوشی منائے گی، جس کا حکم کیا گیا، اس کو کیا کیا گیا؟ تو میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا مسلمانوں کو ان کے آبا اور اجداد اسلاف کی وفات پر یہ غم کے نام پر خوشی منانے کا ایک سسٹم تھا جو خاص طور سے یہود اور نصارہ کی ایک چال تھی، اور مسلمان اس میں سب کے سب پھنسے. 10 محرم غم کا دن ہے لیکن اعمال پورے خوشی کے، نئے کپڑے پہنے جا رہے، بازار اور میلہ لگ رہا ہے، بچے خوشی منا رہے، روٹ اور چونگے کھائے جا رہے، شربت اور مانڈے وہ کیے جا رہے، اور آپ بول رہے غم کا ہے. کس نے غم پہ ایسا کیا؟ مجھے تو نہیں معلوم غم کے اوپر کوئی ایسی خوشی مناتا ہے نا. 22 رجب کو بھی ایک اعمال کیا جاتا کنڈے کے نام سے. اس دن امیر معاویہ کی شہادت ہوئی تھی، اور امیر معاویہ امیر تھے، اور آپ نے بہت آئرن فسٹ جس کو بولتے نا، ایک دم مضبوط ہاتھ سے جو کنٹرول کیا تھا اور ہر قسم کی فتنے فساد کو کچل دیا تھا. اب خوشی منانے والے کو ایک ہی طریقہ خوشی منانے کا، وہ تھا چھپ کے. آپ دیکھیے اس کا پورا عمل چھپ کے ہی ہے نا. پردے کی آڑ میں بنایا جائے گا میٹھا، باہر کسی کو بتایا نہیں جائے گا، شام سے پہلے ختم کیا جائے گا، بچا ہوا پھینک دیا جائے گا. یہ ہوتا تھا، ہم نے بچپن میں دیکھا بچا ہوا میٹھا مسجد کی مچھلیوں کو یا گڑا لوگ دفنا دیتے تھے. کیوں یہ چھپ کر خوشی منائی جا رہی ہے؟ یہ کون سی خوشی ہے جس کو اتنا خفیہ طور سے منایا جاتا ہے؟ یہ چونکہ اس زمانے میں کچھ لوگوں کو خوشی ہوئی ان کی وفات پر، لہٰذا خوشی اب ڈائریکٹلی تو منا نہیں سکتے، خلیفہ کا انتقال ہوا، لہٰذا چھپ کر گھروں میں منایا جائے. چھپ چھپ کے آؤ، کھاؤ، وہیں ہاتھ دو، وہیں رکھو، مٹی کے اس میں کرو، رات میں اس کو دفنا دو. یہ تمام چیزیں غم کے نام پر انہوں نے خوشی بنوانے
لگائی. میں نے 12 ربیع الاول کی آپ کو مثال دی تھی. کیا مناتے تھے آج سے 10 20 50 سال پہلے، جب تک لوگوں کو عربی کا یا عام نالج نہیں آیا تھا؟ 12 وفات پیدائش کو بولتے ہیں، وفات مرنے کو بولتے، سب کو پتا ہے. تو وفات منا رہے تھے 12 وفات. اب عید میلاد کر دیا آپ نے اس کو. تو عید ایک جوڑ دی جو کہ عید ثابت بھی نہیں، دو عیدیں، تیسری جوڑ نہیں سکتی. اب یاد رکھیں، تو کوئی خوشی اور کوئی غم یاد رکھیے اب کسی دن کی اہمیت کو بڑھا نہیں سکتا، کم نہیں کر سکتا. جو شریعت نے بتا دیا بس جب تک وہ فنش ہو گیا. تو اس دن کا معاملہ شکرانے کا تھا، اس دن کا معاملہ روزے کا تھا، اس دن کا معاملہ وہ اخوت بھائی چارے کو یاد کرنے کا تھا، اس دن کا معاملہ جو ہے محبت الفت مسلمانوں کی بڑھانے کا تھا اور خوشی کا تھا. تو واقع ہوتے رہیں گے، اور بھی واقع ہوئے تاریخ میں. خود ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے نا. تو ان کے لیے بھی آپ دیکھیے حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نہیں مناتے، حضرت حسین کی تو غم منایا جا رہا ہے، حضرت حسن کا نہیں منایا جا رہا. اور حضرت علی کو اور بھی اولادیں تھی یاد رکھیے ہے نا. حضرت فاطمہ سے آپ کو حسن حسین محسن یاد رکھیے، اور لڑکی تھی یاد رکھیے آپ. لیکن لوگ تاریخ یہ سب نہیں بتاتے ہیں. اور یہ ایک بیوی سے تھا. حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جو اللہ کے رسول کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا، آپ نے اور بھی نکاح کیا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی 2 بیویاں تھی یاد رکھیے، اور سب سے اولادیں تھی آپ. تو کئی بچے اور بچیوں کا آپ کے تذکرہ آتا ہے، کسی کو اہمیت نہیں دی ہم نے. تو آپ دیکھیے مخصوص شخصیت کو اٹھانا، یقیناً وہ آل رسول سے ہے، ہماری ان سے محبت ہے. یہ محبت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. اس محبت کی وجہ سے لوگ ہم کو جو بولنا چاہے بول سکتے ہیں. یہ محبت ہے چونکہ وہ خاندان ہی اتنا عظمت والا ہے. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان کی خوشی سے اب شریعت میں کوئی عید ایڈ نہیں ہو سکتی، ان کی غم سے شریعت میں کوئی غم کا دن ایڈ نہیں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو واقعہ تو ہوا، تاریخ ہے اور صحیح نہیں ہے، ہم مانیں گے اس چیز کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہوا. تو ہم نے کیا دیا، اس کو مخصوص کر دیا. تو یہ مخصوص کس دن سے میں نے آپ کو بتا دیا، کربلا سے یہ مخصوص نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح پورے محرم کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بالکل غلط بات. کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا سوائے اس شخص کے اعمال اس کو نحوست والا کر سکتے ہیں. ہوتا ہے نحوست ہوتی ہے چیزوں میں، وہ کب ہوتی ہے؟ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک آدمی گنہگار شرک اور کفر پر ڈوبا ہے تو آپ کہیں گے اس کا مال بھی نحوست لاتا ہے، اس کا گھر بھی نحوست بھرا ہے، کیونکہ اس سے نحوست ہی آئیں گے اس کی برائی کی وجہ سے. لیکن اس کی نحوست اس کے لیے، پورے سماج کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو نحوست ہوتی ہے وقت میں، لیکن وہ اس آدمی کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہاں تو پورا مہینہ منحوس بنا دیا آپ نے. کیسے؟ شادی نہیں، بیاہ نہیں، خوشی نہیں، فلاں نہیں. آج کل خیر کر رہے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے. دوسرا یاد رکھیے مخصوص جو ہے اس کو جس کو کہتے ہیں نظر اور نیاز اور منتیں اس مہینے منائی جاتی، جو کچھ بھی ثابت نہیں ہے. مخصوص آل رسول مطلب آپ سب کے خاندان کے لوگوں سے، اور کیا کیا رسومات نہیں کیے جا رہے، بہرحال آپ سب جانتے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے. نظر اور نیاز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتی. یہ بھی نہیں کہ کسی اور کے لیے اللہ کے نام سے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی جائز نہیں، حرام ہے. بہرحال اسی طرح ہمارے ماحول میں آج کل تو الحمدللہ کم ہو گیا، لیکن ابھی بھی باقی ہے تازیے سواریاں اس کو بولتے ہیں، اور پھر وہ پنجے، پھر گھوڑے، پھر شیر اور چیتے، سب آپ دیکھ سکتے مارکیٹ میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ سب ابھی بھی ہو رہا ہے، کم ہو گیا الحمدللہ، لیکن ہو رہا ہے. یہ تعزیہ وغیرہ تو بالکل صحیح نہیں. یاد رکھیں کہاں سے آئے، کیا ان کا وجود ہے، اس چیز کو دیکھ کر آپ بولیں گے عجیب و غریب چیز ہے. ایک ڈنڈے پہ کپڑے پہ کپڑا لٹکا دیا گیا، ایک آدمی اس میں اتنی انرجی لاتا کہاں سے ہے جو اتنی دیر تک لے کر اس کو سوار ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ بیچارہ اپنے ہوش میں نہ ہو. ایک عام آدمی اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہرحال یہ سب حالات، اور لوگ اس سے نظریں مانگ رہے ہیں، منت مانگ رہے، اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ سب چیزیں ہو رہی. بلکہ ہم چھوٹے تھے تو اتنی باتیں بھی ہم نے سنی، اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، کہ بولے فلاں ایک تعزیہ اگر فلاں ایک دوسرے تعزیے سے مل لیے، جس کا نام ایک بڑے صاحب اور دوسرے کا نام چھوٹے صاحب تھا، دونوں مل گئے تو بولے قیامت آ جائیں گے اس دن. یہ عام بات تھی بالکل. یہ سب چرچی تھے، مطلب چھوٹے تھے تو یہ سن رہے تھے ہم گلی گلی. مطلب دیکھیے علامت قیامت بھی ہمارے بچپن میں کسی نے بتایا نہیں ہم کو کہ کیا ہے یہ علامت قیامت. تو بولتے یہ علامت قیامت ہے، فلاں ایک جگہ بیٹھتے ہیں، فلاں ایک جگہ بیٹھتے ہیں. تو بڑے اور چھوٹوں کا جس دن ملن ہو گیا تو اس دن بولے قیامت آ جائے گی. عجیب و غریب مطلب چیز ہے یہ عقائد. اتنی عقیدے کی کمزوریاں کہ ایک مسلمان کو یہ نہیں پتا قیامت کب آئیں گی. اتنے واضح طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، احادیث کے اندر بیان کر دیا، اس کے باوجود یہ تو بہرحال یہ سب چیزیں، تو یہ سب بھی ہو رہا ہے. یاد رکھیے ماحول مارکیٹ میں بچنا چاہیے، بچوں کو بچانا چاہیے، روک سکتے تو روکنا بھی چاہیے، محبت کے ساتھ، علم کے ساتھ سمجھانا بھی چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے دھیرے دھیرے چھوڑ دے. چونکہ ہمارے وہ بھائی ہے جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف بات نہیں کریں، جہالت، نالج نہیں ہے. نالج آ جائے گا انشاءاللہ چیزیں چلی جائیں گی. ایک زمانہ تھا سارے لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے، دھیرے دھیرے علم آیا، جماعتوں نے کام کیا، مختلف تنظیمیں آئی، شخصیات آئی، کام آیا اور تبدیلیاں آئی. تو بہرحال ابھی بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے. میں خاص کیوں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ چونکہ اب جان ہی رہے تو ہم سمجھ رہے ہو نہیں رہا ہے، ویسا نہیں ہے، ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. پہلے آدھا کلومیٹر ہوتا تھا، اب 2 کلومیٹر کے روڈ بند ہو رہے، تو ہو رہا ہے. سمجھائیے، منائیے، لوگوں کو سکھائیے، علم دینا یہ اصل چیز ہے. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے
10 محرم کو میلے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ روایتیں بیان کی جاتی کہ اس روز جو اپنے گھر والوں پہ رزق میں کشادگی کریں گا اللہ سال بھر برکت دیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھے اور آپ بول رہے ہیں رزق میں کشادگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ پورے دن کا ہوتا ہے، یاد رکھیں. پھر سورج نکلنے کے پہلے سے ڈوبنے تک تو دن چلا جاتا ہے. کشادگی والی روایتیں صحیح نہیں، یاد رکھیے. تو اس دن کشادگی نہیں کرنا، روزہ رکھنا یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اس مہینے کے اندر خاص طور سے جو آخری پوائنٹ رہے گا، صحابہ پہ لوگ لعن طعن کرتے ہیں. کون کیا کیسے آپ سب جانتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، یاد رکھیے. برا بھلا کہتے ہیں، ہم بھی شامل ہیں وہ بھی شامل ہے، سب اس کا حصہ ہی، یاد رکھیے. یہاں سے بات صحابہ پہ لعن طعن کوئی نہیں کر سکتا، یاد رکھیے. بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت. صحابہ پہ لعن طعن کرنا، زبان درازی کرنا، منہ کھولنا، میں ایسا ہی کہتا ہوں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکنا ہے، وہ تھوک واپس اپنے منہ پہ آتا ہے. اب آسمان کی طرف دیکھ کے تھوک سکتے ہیں کیا؟ وہ منہ پہ آتا ہے اپنے اڑ کر. تو صحابہ کے بارے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ان کی جس کی شخصیات جو ہے بڑی معتبر، بڑی اہمیت کی حامل ہے. کبھی موقع رہا تو میں صحابہ کی فضائل آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک فضیلت میں قرآن سے صرف ان کی بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگوں فَإِنْ آمَنُوا، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے کہ، ٹھیک ہے جی، اللہ کیا فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے، دیگر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ویسے کیسے، جیسے صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت پہ رہیں گے. تو صحابہ کی ایمان کو کسوٹی اور معیار بنا دیا گیا دوسروں کی ایمان کے لیے کہ ایسا لاؤ تو تم کامیاب ہو، تو ہدایت یافتہ ہو. اب اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کی ایمان کو معیار بنا دیا گیا، کسوٹی بنا دیا گیا کہ اگر یہ ایمان لائے ویسے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں. صحابہ کی ایمان کو کسوٹی بنایا گیا. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ وہ شخصیات ہے، یاد رکھیں. بڑی ان کی عظمت ہے، یاد رکھیں. بہت اونچا مقام ہے، یاد رکھیں. اور کتنا کی میں بتا نہیں سکتا، یاد رکھیں. صرف یہ کہہ سکتا کہ دنیا کے تمام یاد رکھیں نیکوکار لوگ بھی مل جائے تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اور دنیا کے تمام اصحاب جو الگ الگ انبیاء کے تھے وہ سب بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. صحابی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یاد رکھیں، بہت اونچا ہوتا ہے. انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ وہ صرف بڑھتا ہے، صرف بڑھتا ہے. صحابہ کی ایمان کی خصوصیت ہے وہ ایک لیول کو جا کے پہنچ جاتا ہے. اور ہمارے ایمان کا معاملہ ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی، یاد رکھیں. بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. صحابہ کے لیول کو پہنچ کے رک گیا، انبیاء کا صرف بڑھتا ہے، ہمارا بڑھتا اور گھٹتا ہے، یاد رکھیں. تو یہ وہ شخصیات ہے، یہ وہ شخصیات ہے جن کی زبان میں قرآن اترا. کبھی کبھار ان کے لیے قرآن اترا، کبھی کبھار ان کی نصیحت پہ قرآن اترا، ان کی غلطی کو بتانے کے لیے قرآن اترا، ان کے اچھے اعمال کی تعریف کرنے کے لیے قرآن اترا. تو اندازہ لگائیے یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے. اور یہ کیسی ذات ہے صحابہ کی؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی مثال توریت اور انجیل میں پہلے سے بیان کر دی تھی. یہ صحابہ کا مقام ہے کہ ان کی مثالیں توریت اور انجیل میں تھی، اور توریت کی انہی مثالوں کی وجہ سے، توریت کی انہی مثالوں کی وجہ سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بغیر جنگ کے القدس بیت المقدس دے دیا گیا تھا. یہ بیت المقدس کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے. بیت المقدس پہ 42 بڑی بڑی جنگیں ہوئی، یاد رکھیے. 100 بار اس شہر کا محاصرہ ہوا جہاں مسجد اقصی ہے، یاد رکھیے. تاریخ یہ گواہی دیتی کہ سب سے زیادہ جانیں کسی شہر کے لیے گئی ہے تو وہ یہی شہر ہے، یاد رکھیے. تاریخ گواہی دیتی کہ سب سے زیادہ پورے جنگیں اگر تاریخ میں لڑی گئی تو اسی شہر کے لڑی گئی. لیکن تاریخ اس کی بھی گواہی دیتی کہ ایک بار ایسا موقع آیا بغیر جنگ کے یہ شہر سونپ دیا گیا. اور وہ کس کو سونپ دیا گیا تھا؟ عمر ابن خطاب کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کی کتاب میں اور نصرانیوں کی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ صحابہ کی مثالیں تھی، اور اس میں یہ مثال تھی اور اوصاف تھے فلاں فلاں قسم کا حکمراں آئے گا تو اس کو چابیاں خاموشی کے ساتھ دے دینی چاہیے، جنگ کی ضرورت نہیں تھی، اور دے دی گئی. تو یہ مثالیں موجود ہونے کی وجہ سے صحابہ کی توریت اور انجیل میں، قرآن میں اللہ رب العزت فرمایا کہ ان کی مثال توریت اور انجیل میں تھی. تو اندازہ لگائیے یہ وہ ذاتیں اور شخصیت ہیں. تو کبھی بھی یاد رکھیں، سمجھ کے رہنا اس معاملے میں. کبھی بھی کسی کے بارے میں منہ اٹھا دیا عام لوگوں کے بارے میں، وہ بھی گناہ ہے. صحابی کے بارے میں تو پھر تو ایمان کا معاملہ ہے، چونکہ صحابہ سے محبت یہ دین ہے، اسلام ہے اور یہ ایمان ہے. یاد رکھیں، ان سے بغض اور نفرت یاد رکھیں یہ نفاق ہے، یہ گناہ ہے، یاد رکھیں، اور یہ کفر تک بھی لے جاتا ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے صحابہ کی شخصیت کا جہاں معاملہ ہے. تو لہٰذا اس مہینے میں لوگ بڑا صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں. میں کہوں گا یہ جسارت، یہ غلطی مت کرنا کبھی. یہ بہت جس کو کہیں گے نا دنیا اور آخرت برباد کرنے والا عمل ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو محرم کے تعلق سے، اس ماہ کے تعلق سے میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے رکھوں.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں اور اس پیغام کو انسانیت تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نسلوں کو جو ہے کتاب و سنت پر قائم رکھنے والا جو بنائے۔ اللہ رب العزت جو تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، بیمار ہے، ان تمام کی مشکلوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو جو ہے دور کرے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اپنا جو ہے 10 محرم کا جو روزہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن جو ہے یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں ہم پھر 2 روزے رکھیں گے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ روزہ یہود اور نصارہ بھی رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت میں ہم 2 روزے رکھیں۔ آئیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اس روایت کے الفاظ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے یہود اور عیسائی، یہود اور نصارہ بھی، عیسائی بھی تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ برس مطلب اللہ نے چاہا تو ہم لوگ یا میں آئندہ برس جو ہے 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے قبل ہی انتقال کر گئے۔ جب آپ نے یہ حکم دیا کہ عاشورہ کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ کفارہ ہے تو آپ کو بتایا گیا اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، جوز کرسچنز بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ان کی مخالفت میں ہم 1 نہیں 2 روزے رکھیں۔ اب ان کی مخالفت کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کی مخالفت، اللہ کی مخالفت، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے ان کی مخالفت، دشمنی سے نہیں، لوگ بولتے ہیں دشمنی سے نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، پیدا کرنے والے کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے ہم ان کی مخالفت، ورنہ کوئی دشمنی نہیں ہے اس کا، سمجھ رہا؟ تو آپ نے ان کی مخالفت کیا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ عزیز اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال کون سا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا رکھوں گا۔ تو پتہ چلا ہمیں کون کون سے روزے رکھنا ہے اب؟ 9 اور 10، مطلب 9 اور 10، 9 اور 10 محرم کو ہم کو 2 روزے رکھنا ہے، اور یہ 2 روزے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ پچھلے، اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ جو گزرا، اور جو مطلب 1 روزہ 2 کا کفارہ، یہ 2 روزے 1 کا کفارہ ہے جو گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے، تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم کو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، صحابہ رکھتے تھے، سب رکھتے تھے، بچوں کو رکھاتے تھے، اور مخالفت میں یہود نصارہ کی 2 روزے ہم کو رکھنا ہے، مطلب 10 کا تو رکھنا ہی اور 1 اضافہ کرنا ہے۔ آئیے دوسری روایت کے اندر صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہے، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ایک میں اوپر علی میں کہا تھا کہ ہم رکھیں گے، اس میں کہا کہ میں رکھوں گا، پھر سے پتہ چلا آپ کو محرم کو 9 اور 10 کا رکھنا ہے، یاد رکھ۔ اسی طرح جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اس روایت میں اختلاف ہے، کچھ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن محمد شاکر نے جو کہ ایک محدث تھے انہوں نے اس کو حسن قرار دیا۔ اس حدیث کے الفاظ کیا سنی؟ مسند احمد کی روایت ہے، اور بھی یہ روایتیں اور بھی الفاظ سے آتی، مطلب اور بھی حدیثوں کی کتاب موجود ہے۔ روایت کے الفاظ ہے، عاشورے کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو، لہذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو، لہذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو 9 10 کا نہ رکھ سکے تو وہ کون سا رکھیں؟ 10 اور 11 کا، لیکن افضل کون سا ہے؟ 9 اور 10، کیونکہ یہ روایت میں اختلاف ہے، اس کی صحت میں، اس کی سند میں، کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے، اس میں اختلاف ہے دونوں رائے علماء کی۔ آپ سمجھو کسی وجہ سے 9 کا چھوٹ گیا تو اس روایت کو سامنے رکھتے وہ 10 کا بھی رکھ لے سکتا ہے، بٹ افضل کیا ہے؟ 9 اور 10۔ 9 اور 10 نہیں ہو سکا تو پھر نیکسٹ فیز میں 10 اور 11 کے لیے ہم جائیں گے، 10 اور 11 کے لیے جائیں گے، لیکن افضل 9 اور 10 سے یہ بات واضح ہونی چاہیے آپ لوگوں کے ذہن میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب کسی وجہ سے یہ 2 روزے آپ نہیں رکھ سکتے اور آپ کو صرف 10 کا روزہ مل گیا، مطلب آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پا رہے اور 11 کا بھی نہیں رکھ پا رہے کسی وجہ سے، تو کیا ہم 1 روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہاں، یہ خالی 1 روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد کسی وجہ سے اگر آپ 1 روزہ ہی رکھ پائے تو بھی یہ کافی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر 9 10 یا 10 11 کا روزہ نہیں ہوا، نہیں رکھ پائیں گے تو پھر 10 کا روزہ بھی وہ ڈراپ کر دیتے ہیں۔
کیا کرتے ہیں؟ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ بولتے ہیں اب 9 کا نہیں ہو رہا اور 11 کا بھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہا، تو 10 بھی کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پائے، اگر کسی وجہ سے آپ نے سوچے 9 10 11 رکھوں گا اور 11 کا نہیں رکھ پائے، تو آپ کا 10 کا روزہ بالکل درست ہے۔ تو گویا خالی ایک روزہ بھی، جیسا کہ میری صحت ساتھ نہیں رہے گی، 2 روزے تو میں رکھ سکتا ہوں، ایک ہی رکھ پاؤں گا، تو آپ ایک بھی رکھ سکتے ہیں۔ نیت رکھے کہ اللہ میری صحت ہوتی تو میں دوسرا بھی ضرور، یا کسی عورت نے نیت کی کہ 10 اور 11 کا رکھیں گے، سمجھو کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ہوا یہ کہ 10 کو تو روزہ رکھ پائی اور 11 کو ناپاک ہو گئی، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یا کوئی عورت 9 کو ناپاک تھی، سمجھ رہے ہیں، اور اس نے نیت کی تھی کہ 9 10 رکھوں گی، تو بہرحال وہ پھر 10 11 رکھ لیں، اس کا ایسا موقع ہے۔ تو بہرحال کسی وجہ سے آپ 9 کا یا 11 کا روزہ سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، عورت کی حیض کی وجہ سے، کسی اور پرابلم سے نہیں رکھ پائے، صحت کی وجہ سے، تو آپ کو ایک روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کفایت کر جائیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور غلط فہمی کہ ایک روزہ نہیں رکھنا والے ایک روزہ بھٹکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک روزہ بھٹکتا، ایسا کچھ بھی نہیں، بولے جوڑی دار لگتا، بہت کامن مسکنسپشن ہے کہ ایک روزہ کبھی نہیں رکھنا، 2 رکھنا بولے، تو لہٰذا 9 10 جیسا ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ میں بھی بولے ایک نہیں رکھنا 9 کا، ایک دن پہلے، چونکہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو تو عید ہے، مطلب بقرعید ہے، تو بولے 8 9 کا رکھنا، ایک روزہ بس۔ ہاں، جو روزہ ایک نہیں رکھنے کو حکم دیا گیا ہے وہ کون سے روزہ ہے؟ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا اور ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا۔ تو اگر آپ کو جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو جمعرات ایڈ کرنا پڑے گا، یا پھر جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو ہفتہ ایڈ کرنا پڑے گا، یا آپ کو ہفتہ رکھنا ہے تو اتوار ایڈ کرنا پڑے گا۔ خالی جمعے کا روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو کھا لو، لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھو۔ یا تو رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ روزہ اٹیچ کرنا ہوگا، ایک وہ جمعہ اور ہفتہ ہے، نہ کہ کوئی اور دن۔ تو لہٰذا کسی وجہ سے آپ ایک بھی روزہ رکھتے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ یوم عاشوراء اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن، یوم عاشوراء اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن، عظمت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں، اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہا اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اور ان کو اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اللہ کے احسانات یاد دلا دو، ٹھیک۔ اور ایسا کب ہوا؟ یہ احسان ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ کہ عظیم دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو گیا 10 جو محرم ہے، جو یہود و نصارہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، جن کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ہم سے پہلے مسلمانوں کو، ہم سے پہلے انبیاءوں کو ماننے والوں میں سے ایک نبی کو، اور برگزیدہ اولوالعزم نبی کو ماننے والے ایک قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اللہ نے آزادی دی تھی۔ وہ ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو آزادی دی تھی، اور اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا تھا۔ گویا ایول کو، برائی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا اس دن۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک عظیم دن ہے، اور اللہ کی جو ہے احسانات یاد دلاتا ہے یہ دن۔ یہود و نصارہ اس دن مدینہ کے اندر کیا کرتے تھے؟ اس دن روزہ رکھتے تھے اور عید مناتے تھے، اور ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنے، مطلب وہ لوگ پہلے سے کرتے تھے، ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تیار ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایک عظیم دن ہے۔ تو اس نعمت کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، اور اسی نعمت کے شکر میں بنی اسرائیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہود و نصارہ روزہ رکھتے تھے، یاد رکھیے۔ اور اسی نعمت کے شکر میں جو موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا تھا 10 کو، ایک عظیم دن تھا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو وہ سنت ہو گیا، اور اصحاب کو کہا روزہ رکھو، تو لہٰذا ہمارے لیے مستحب ہوگا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں، گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشی میں شامل ہوں۔ گویا یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے انڈیپینڈنس ڈے تھا، فرعون سے نجات کا دن تھا، آزادی کا دن تھا، جس نے غاصبانہ طور سے، غلط اور ظالمانہ طور سے ان پہ قبضہ کر رکھا تھا اور ان کو غلام بنا دیا تھا اپنی زمین، سمجھا؟ تو گویا یہ دن اللہ کے شکر کا دن ہے، ایک عظمت والا دن ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے، یہ کیسا دن ہے جس میں روزے سے ہو، مطلب یہودیوں سے پوچھا تم روزے سے کیسا دن ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اسی دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کہ اس دن روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن، یہودیوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
ہم تمہارے بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور ہم مستحق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں. ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ تم نے تو دوسرا دین اختیار کر لیا. ہم تو اسی دین پر ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے. تو جب یہودیوں نے کہا کہ ہم اس موسیٰ نے خوشی میں روزہ رکھا تھا, ہم بھی اس خوشی میں شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہے کہ موسیٰ کی اس خوشی میں شامل ہو اور شکر ادا کریں. لہٰذا آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ مستحق ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں جو ہم سے پہلے ایمان والے تھے. اس عظیم دن اللہ رب العزت نے ان کو آزادی دی تھی. اسی طرح عاشورہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپسی گہرا تعلق ہے, چاہے ہم زمین زمانے کے اعتبار سے دور ہو. آپسی گہرا تعلق ہے. عاشورہ ہم کو پیغام دیتا ہے چاہے زمین اور زمانے کے تعلق اعتبار سے ہم بہت دور ہو سکتا ہے کوئی مسلمان آج کسی اور ملک میں ہو, لیکن اگر تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. اور زمانے کے اعتبار سے بھی اگر ہم سے دور ہو, جیسا موسیٰ علیہ السلام کی خوشی ہوئی, ہم بھی اس خوشی میں شامل ہوئے. اگر ہم سے پہلے کے لوگوں کو کسی کو تکلیف پہنچی تھی تو ہم بھی ان کے دکھ میں آج شامل ہیں. ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس واقعے کو سن کے. اصحاب اخدود ہے نا, ہزاروں کی تعداد میں آگ میں جلا دیے گئے, ہم اس میں شامل ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا. آپ کو معلوم رومی حکومت بزنطینی حکومت بننے سے پہلے, مطلب رومن امپائر جب تک عیسائیت قبول نہیں کیا تھا, تو انہوں نے ہزاروں ہزار عیسائیوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا. تو وہ تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں, چاہے وہ آج یہود اور نصارہ ہو, لیکن جب وہ ایمان لائے تھے اپنے نبی پہ تو ہم ان کے تکلیفوں میں. تو زمانے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو یا علاقے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو, ہم ایک دوسرے کی تکلیف اور خوشیوں میں ساتھ ہے. یہ بات کہ ہم کو اس سے میسج ملتا ہے, یاد رکھیے کہ زمین اور زمانے کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا. ہم مسلمان آپس میں کسی سے گہرا تعلق رکھتے, یہ میسج وہی تھا. اور کیوں نہ ہو, اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کی, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں, اولیاء ہیں. سورۃ توبہ کی بہرحال یہ آیت ہے, ایک دوسرے کے مددگار ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے. ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں, دوست ہیں, مومن مرد اور مومن عورتیں. تو یہ بھی پیغام ہم کو ملتا ہے. اسی طرح 10 کو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر تھا بڑا, بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی, فرعونی پیچھے سے ان کا لشکر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا. سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو نقل کیا آیت 61 اور 62 کے اندر, اور اللہ نے فرمایا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. اور بنی اسرائیل نے کہا یقیناً اب ہم پکڑے گئے. اب پیچھے سے آگے انہوں نے ادراک کر لیا ہمارا اب تو ہم گھیر لیں گے, پکڑ لیں گے ہم کو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہا کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, یقین مانو میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے, جو ضرور مجھے راہ دکھائے. اور کیا ہوا, اللہ نے حکم دیا اضرب بعصاک البحر, مار اپنے لاٹھی کو اس پانی میں, اور سمندر 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اس سے نکل گئے, فرعونی بھی پیچھے چلے. ان کے نکلنے کے بعد سمندر پیچ اپ ہو گیا, مل گیا, اور وہ سب غرق ہو گیا. یہ تھا ہوا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا اللہ کا, اور روزہ رکھا. یاد رکھ, اور یاد رکھ اس دن کی تعظیم اتنی زیادہ تھی کہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ دور جہالت میں بھی 4 مہینے محترم مشرکین مکہ مانتے تھے. مشرکین مکہ بھی اس روز روزہ رکھتے تھے 10, اور اسی دن کعبے کا غلاف بھی بدلتے تھے. عاشورے کو کعبے کا غلاف یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا, اور اس کے بعد وہ سلسلہ اور معاملہ چلتا ہی رہا. تو مشرکین مکہ دور جہالت میں اس دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن کی عظمت کے اعتبار سے, اور وہ لوگ اس دن کعبے کا غلاف تبدیل کیا کرتے. تو گویا مشرکین مکہ کے پاس بھی اس کی عظمت, اور اسی طرح ماں عائشہ کی جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا یہود و نصارہ کے پاس بھی اس کی عظمت اور تعظیم تھی. میں سمجھتا ہوں پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, پھر بھی بہت مختصر سا اس کو ایک بار پھر دہراتا ہوں. میں عائشہ کی وہ روایت وہ فرماتی اور کہتی زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا, ہجرت سے روزہ رکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے, خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے. لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام ترک کر دیا, اور فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے, جو چاہے اس کو چھوڑ دے. صحیح. اور دوسری روایت بھی صحیح مسلم کی, اس میں الفاظ اس طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں یہود یوم عاشورے کو شکرانے کا روزہ رکھتے تھے,
اس دن مسرت کا اظہار کرتے تھے، عید مناتے تھے، اپنی عورتوں کو زیورات اور سامان پہناتے تھے زینت کا، اور سامان پہن کر وہ مزین ہوتی، اپنے آپ کو سجاتی اور سنوارتی۔ یہود بھی روزہ رکھتے، مشرکین بھی روزہ رکھتے، اور اس دن کی حرمت ان کے پاس بھی۔ تو عاشورہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے؟ عاشورہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ یہ ایک بڑا تعظیم کا دن ہے، اللہ کی عظمت والا دن ہے، یاد رکھیں۔ اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، شکرانے میں کہ اللہ نے ہم سے پہلے مسلمانوں کو نجات دی تھی، ہے نا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلمانوں کے ہلاک کیا تھا اس دن۔ اور تیسرا ہمیں ملتا ہے کہ اس کارنامے کو ہم یاد کرتے ہیں اس دن، عاشورے کے دن، اور روزہ رکھتے ہیں اس کے شکرانے میں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا عاشورہ ہمارے لیے ایک میسج دیتا ہے، مسلمانوں کو ایک پیغام دیتا ہے۔ یہ پورا مہینہ بہرحال اپنے آپ میں بڑا اہمیت کا حامل ہے، اسی سے ہجری سن اور سال بہرحال چالو ہوتا ہے، تو بڑی اس کی عظمتیں یاد رکھی۔ تو یہ تھی 7 فضائل اس مہینے کی، یاد رکھ۔ اور میں سمجھتا ہوں 7 فضیلت میں یہ تو ہم کو واضح پتہ چلا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے کرنے والا مہینہ ہے، یہ معصیت اور گناہوں سے بچنے والا مہینہ ہے، کثرت سے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔